اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائمن ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، پروگرام نعت زندگی ہے اور آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ آپ کی ہماری ملاقات ہوتی ہے ہر جمعے کی رات اور ذکر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے ایک سلسلہ نعت زندگی میں ہم شروع کیا کہ جس میں نعت گو شعراء کا تذکرہ اور ان کی کہی ہوئی نعتیں اور ان کے فن پہ مختصر سی بات ہم پروگرام کے آغاز میں کرتے رہے۔ پھر میلاد النبی کا مہینہ آ گیا تو اس میں ہم نے جو خاص طور پہ نثر کے اندر کام کیا وہ ہمارے بہت بڑے بڑے لکھنے والوں نے، ان کے اقتباسات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اور اب ربیع الثانی شریف کا مہینہ ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ پروگرام میں منقبت بھی شامل کریں گے۔ آغاز میں بھی انشاءاللہ میں چند اشعار تحت لفظ منقبت کے پیش کرتا ہوں، اور اب اس سلسلے کو ہم وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے اس کو روکا تھا۔ ہم شعراء کا ذکر کر رہے تھے، فارسی شعراء تک ہم پہنچے تھے اور بہت سارے اہم نعت گو شعراء کا ہم نے ذکر کیا اور جن کے اشعار آج بھی زبان زد عام ہیں، اور ان کا نام ان کے کلام کی وجہ سے، ان کے کام کی وجہ سے آج بھی ہمارے دلوں پہ کیفیت طاری کر دیتا ہے، ہمارے قلوب و اذہان کو ایک نئی تازگی اور توانائی بخشتا ہے۔ اور ان کے الفاظ آج بھی جب ہم سنتے ہیں تو ان کے اندر وہی تازگی، وہی رعنائی اور وہی دلکشی آج بھی محسوس ہوتی ہے۔ ان کی یادوں کو بنیادی طور پہ زندہ کر کے نعت زندگی ہے میں ہم جو ایک تسلسل کے ساتھ اس سفر کا آغاز کیے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس پہ بہت سارے لوگوں کا ذکر اور بہت سارے قابل ذکر لوگوں کا انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے۔ آج تذکرہ ان کا اگلے پروگرام پہ ہم چھوڑتے ہیں، لیکن اس کو آپ کی خدمت میں ان کی نعت پیش کرتے ہیں۔ جناب مولانا عبد الرحمن جامی کا نام کون نہیں جانتا، ان کے کلام کی تاثیر، اس کے اندر جو درد، اس کے اندر جو سوز اور سوز کے اندر ڈوبی ہوئی وہ جو کیفیت ہے، وہ آج بھی ان کے لفظوں میں، ان کے اشعار میں، ان کی نعت میں ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ آج بھی جب سنا جائے کہ نسیمہ جانب بتھا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن، تو ایک کیفیت کی ایسی تاریں چھڑتی ہیں کہ پھر وہی ہوا کے ہاتھ لگتا ہے کہ ہمارا پیغام بھی اس شعر کی صورت جو ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ اس کا ہم ذکر کریں گے، بلکہ اسی نعت کے، اسی سلام کے جب ذکر ہو گیا ہے، میں کچھ اور نعت پیش کرنا چاہتا تھا تو اسی کے چند اشعار میں پیش کر دیتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں باقاعدہ ان کا تذکرہ، ان کے شعری محاسن کا، ان کے کلام کا ذکر ہم کریں گے۔ نسیمہ جانب بتھا گزر کن، نسیمہ جانب بتھا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن، توئی سلطان عالم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توئی سلطان عالم یا محمد، ضروے لطف سوئے من نظر کن، بے بری جان مشتاقم دراں جا، بے بری جان مشتاقم دراں جا، فدائے روضہ خیر البشر کن، اور مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش، مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش، خدایا این کرم بارے دیگر کن، خدایا این کرم بارے دیگر کن۔ اس نعت کی تاثیر اور اس میں جو کیفیت ہے اس کو محسوس کرتے ہوئے اس کے الفاظ کے معنی کی بھی گنجائش نہیں رہتی، اور جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں منقبت بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ تو فارسی کی یہ نعت میں نے پیش کی اپنے اس سلسلے کو جوڑنے کے لیے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیر فضل گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کا پنجابی بہت خوبصورت ان کا نذرانہ عقیدت کے جانے نبی یا خدا غوث اعظم، اے جانے نبی یا خدا غوث اعظم، ہے کنا تیرا مرتبہ غوث اعظم، کسے لے کے اکسیر نو ساڑنا ہے، کسے لے کے اکسیر نو ساڑنا ہے، ملے جے تیری خاک پا غوث اعظم، تے فضل ٹھوکراں کھاندا چنگا نہیں لگدا، فضل ٹھوکراں کھاندا چنگا نہیں لگدا، تیرا ہو کے مدحت سرا غوث اعظم۔ یہ نذرانہ بھی ہماری طرف سے اور ہماری ٹیم کی طرف سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ جناب پیر فضل گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات اللہ بلند فرمائے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ شیخ پورہ کے نوجوان
ثنا خان جناب کاشف علی ناز تشریف فرما ہے. السلام علیکم جناب. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور بلا تاخیر کلام کا آغاز فرمائیے. بسم اللہ. اللہ 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 نبی کا گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ اللہ 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 نبی کا گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ اللہ 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 امتی ہوں میں شاہ زمن کا امتی ہوں میں شاہ زمن کا میں بیکاری ہوں مولا حسن کا میں بیکاری ہوں مولا حسن کا صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے دینے والے نے سب کچھ دیا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ اللہ 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 خیر سے تم ہی خیر الورا ہو خیر سے تم ہی خیر الورا ہو اور تمہیں سید الانبیاء ہو اور تمہیں سید الانبیاء ہو کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا تیرے رب کا یہی فیصلہ ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ اللہ 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 امتی ہوں میں شاہ زمن کا امتی ہوں میں شاہ زمن کا میں بھکاری ہوں مولا حسن کا صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے دینے والے نے سب کچھ دیا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ
اللہ 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 اللہ۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ انڈیا سے کالر ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کون ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا میں عرصے سے آپ کے یہاں فون لگانے کی کوشش کر رہی تھی، میرا نام مجھے اماں کہتے ہیں لیکن میں آپ کی ہم نام ہوں اصل زندگی میں تو، اور 72 سال کی ہوں، 73 سال کی، اور میری ساری عمر جو گزری ہے وہ اسی جگہ پہ گزری ہے، داتا کی نگری۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لیکن کچھ وجوہات کے بنا پہ مجھے یہاں میں آنا پڑا اور میری شادی نہیں ہوئی ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ بیٹا یہ جو بچے نئے آئے ہیں یہ ماشاءاللہ اتنے اچھا انہوں نے پڑھایا، اتنا اچھا پڑھا ہوا ہے۔ میں ایئر وائی والوں سے درخواست کروں گی کہ ان کو خوب لے کے آئیں، کراچی سے بھی لے کے آئیں۔ لاہور کا تو محفل ہمیشہ سجتی ہے ماشاءاللہ، اور آپ سجاتے ہیں۔ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، بڑی محبت سے آپ نے کال کی اور بڑے اچھے جذبات کا اظہار کیا۔ ہم اپنے اس پروگرام میں کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ملک کے مختلف شہروں کی نمائندگی اپنے اس پروگرام کے ذریعے کریں، اور اس شہر کے جتنے بھی پڑھنے والے ہیں ہم وقتاً فوقتاً ان کو موقع دیتے رہتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کاشف ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جناب عبدالستار نیازی صاحب کا کلام پڑھا جا رہا تھا، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہیں، فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اور اس شعر کے اگر ہم تشریح کریں اور اس کلام کے محاسن پہ بات کریں، جناب عبدالستار نیازی صاحب کی جو شعری کائنات ہے اس پہ بات کریں، لیکن اس سے پہلے کالر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو۔ کون کہاں سے ہمارے ساتھ ہیں؟ سر میں ظہیر احمد سرری آزاد کشمیر گاؤں کوٹلی سے بول رہا ہوں۔ جی ہاں جناب فرمائیے، کیا جناب فرمائش کریں گے؟ سب سے پہلے جناب میں آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، بہت شکریہ، اچھے پروگرام پیش کرنے پر۔ بہت شکریہ۔ اور میں ایک فرمائش کروں گا، اگر احمد علی حاکم صاحب کو بھی کہیں مدعو کرنے اپنے پروگرام جی میں۔ ضرور ضرور، انشاءاللہ ہم ضرور پروگرام میں ہمارے لسٹ میں شامل ہیں، انشاءاللہ ضرور وہ بھی کسی پروگرام میں ضرور شامل ہوں گے۔ ایک کالر اور ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ غالباً ڈراپ ہو گئی ہے کال، اور کاشف ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کاشف، کیسے شوق ہوا نعت کا؟ گھر کے ماحول سے متاثر ہوئے یا کسی کو دیکھ کے؟ جی بالکل، گھر کے ماحول سے، مذہبی ماحول ہے ہمارا ماشاءاللہ۔ باقاعدہ تربیت حاصل کی؟ جی باقاعدہ، میرے استاد الحاج استاد نذیر حسین نظامی صاحب، اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان سے میں نے باقاعدہ سیکھا۔ ٹھیک، الحمدللہ۔ ٹھیک، جناب نظامی صاحب کا ذکر ہوا، ان پہ بھی بات کرتے ہیں۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں شفقت شہادت کر رہا ہوں گجرانوالہ سے۔ جی جناب خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو، اور کیا جناب فرمائش کریں گے؟ الحمدللہ جی، سرکار کے کرم میں۔ جی فرمائیے۔ جی سب سے پہلے تو جی آپ کو مبارکباد دینی ہے، پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ بہت شکریہ جناب۔ تو آپ سے ماشاءاللہ کمپیئرنگ بھی اور سرکار کی مدد رائے بھی بہت اچھی ہے، نوازش، بہت شکریہ جناب۔ کیا فرمائش کریں گے؟ فرمائیے۔ جی کاشف بھائی صاحب کو ہم جی پہلے تو ہم مکی مدنی گروپ گجرانوالہ کی طرف سے خوش آمدید ہیں۔ ٹھیک، تو ان کو پہلا حضرت کا کلام کیجیے۔ ضرور جناب، اعلیٰ حضرت کا کلام آپ کی فرمائش ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ضرور پیش کیا جائے۔ جناب نذیر نظامی صاحب کا ذکر ابھی انہوں نے کیا، ان سے باقاعدہ ان کو شرف تلمذ حاصل ہے۔ جناب نذیر نظامی کا شمار ہمارے جو اس پاکستان بننے کے بعد کی جو نعت خوانی ہے، نعت گوئی ہے، ان میں جو ہمارے جن بزرگوں نے اپنے کلام سے، اپنی آواز سے بنیادی کردار ادا کیا، ان میں سے ایک نام جناب نذیر حسین نظامی صاحب کا ہے۔ ان کی آواز میں کیا درد تھا، کیا سوز تھا، اور کیا حسن ادائیگی کا ایک خوبصورت میں سمجھتا ہوں کہ مجسمہ تھا کہ کس طرح الفاظ کی ادائیگی کرنی ہے، نعت کا تقدس کیا ہوتا ہے، اور کلام کا انتخاب کیا ہوتا ہے، کیسے لفظوں کو پرویا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جناب نذیر حسین نظامی صاحب کے کلام کو سننے سے محسوس ہوتی ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب خوش آمدید کہتے ہیں جناب، کون کہاں سے ہمارے ساتھ ہیں؟ محمد عبید بول رہا ہوں ترنول سے۔ جناب فرمائیے، کیا جناب فرمائش کریں گے؟ سر
میں نے فرمائش کرنی تھی کہ ایک نعت اگر پڑھنے سب سے اولا والا ہمارا نبی. جناب انشاءاللہ ضرور کوشش کرتے ہیں آپ کی فرمائش پوری کی جائے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ شریک ہوئے اور پروگرام میں فرمائش کرتے ہیں, محبت سے دیکھتے ہیں, اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں. جناب نذیر حسین نظامی صاحب کے ساتھ کتنا عرصہ آپ کا تعلق رہا؟ تقریباً 4 سے 5 سال. ان کی کون سی نعت آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ کافی ساری ان کی نعتیں ہیں, پنجابی کلام بھی ہیں. جو ذرے میرے مجھ کو مدینے کے سفر میں آپ وہ کو جی ہے, بالکل سنی ہے آپ نے؟ جی بالکل کی بھی ہے, انہوں نے کروائی بھی ہے. اچھا ماشاءاللہ. چلیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ذکر ہوا ہے تو ہم ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے یہ کلام بھی ضرور شامل کریں. جناب یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, ابھی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. پروگرام نعت زندگی ہے آپ دیکھ رہے ہیں, اور شیخوپورہ سے کاشف علی ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے کچھ باتیں بھی ہوئیں. جناب نذیر نظامی صاحب کا ذکر بھی ہوا, اور اگر ان کا ذکر ہوا ہے تو ان کی یاد تازہ ہو جائے. ان کا پڑھا ہوا کلام معروف جو مجھے بھی بہت پسند ہے ذاتی طور پہ, جو ذرے ملے مجھ کو مدینے کے سفر میں. جو ذرے ملے مجھ کو مدینے کے سفر میں, جو ذرے ملے مجھ کو مدینے کے سفر میں, چن چن کے وہ چن چن کے وہ سب رکھ لیے دامان نظر میں, چن چن کے وہ سب رکھ لیے دامان نظر میں, جو ذرے ملے مجھ کو مدینے کے سفر میں, بیٹھا ہوں لیے بیٹھا ہوں لیے درد محمد کا جگر میں, بیٹھا ہوں لیے درد محمد کا جگر میں, اللہ کی رحمت سے ہے سب کچھ میرے گھر میں, اللہ کی رحمت سے ہے سب کچھ میرے گھر میں, اڑنے کی نا طاقت رہی جبریل کے پر میں, اڑنے کی نا طاقت رہی جبریل کے پر میں, ایسا بھی مقام آیا تیری راہ گزر میں, ایسا بھی مقام آیا تیری راہ گزر میں, جو ذرے ملے
مجھ کو مدینے کے سفر میں اب چھوڑ دے، اب چھوڑ دے کشتی کو ہلالوں کے کرم پر، اب چھوڑ دے کشتی کو ہلالوں کے کرم پر، وہ چاہے تو ساحل ابھی بن جائے بھنور میں، وہ چاہے تو ساحل ابھی بن جائے بھنور میں، جو ذرے ملے مجھ کو مدینے کے سفر۔ واہ سبحان اللہ، جو ذرے ملے مجھ کو مدینے کے سفر میں، چن چن کے وہ سب رکھ لیے دامان نظر میں، اور اڑنے کی نہ طاقت رہی جبریل کے پر میں، ایسا بھی مقام آیا تیری راہ گزر میں۔ جناب ہلال جعفری صاحب کا کلام، اور اس پہ بات کرنے سے پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ارشد جاوید شیخوپورہ سے عرض کر رہا ہوں۔ جی جناب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور جناب آپ کے شہر کی نمائندگی آج ہو رہی ہے، کیسا محسوس ہو رہا ہے اور کیا فرمائش کریں؟ الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے، اور سر اصل میں بات میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ الحاج نذیر حسین نظامی صاحب کی بات ہوئی ہے تو دل کو بہت خوشی ہوئی ہے کہ ان کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ جی جی، کیونکہ جب ان کا وصال ہوا نا تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ریڈیو پاکستان کے سب سے پہلے نعت خانوں میں ان کا بالکل شمار ہوتا ہے۔ بالکل بالکل جی، لیکن افسوس یہ ہوا کہ جب ان کا وصال ہوا تو میڈیا پہ کہیں بھی ان کا کوئی ذکر نہیں ہوا، اور اس کا دکھ مجھے آج تک ہے۔ اب آپ نے ذکر کیا تو مجھے چلیں جناب، ابھی بھی اب تو آپ کو دکھ نہیں ہونا چاہیے، ہم نے اتنی محبت سے ان کا ذکر کیا ہے، ان کی نعت کا، ان کی نعت خوانی کا، اور ان کے نعت کے فروغ میں جو ان کا حصہ ہے ان کا بڑا بھرپور انداز سے آج ذکر ہوا ہے۔ آپ فرمائش کیجئے، کیا کہیں گے؟ میں چاہوں گا کہ وہ ان کا پنجابی کا کلام ہے نا، اللہ جانے ماہی نوں میں چنگیاں کی مالی۔ ٹھیک ٹھیک جناب، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ شیخوپورہ سے ہمارے ساتھ کالر تھے، اور یقیناً جو اہل محبت ہوتے ہیں وہ جب ذکر سنتے ہیں تو ان کو اس محبت بھی جو ان کے دل میں ہوتی ہے وہ بھی جاگ اٹھتی ہے، اور وہ جو کسک ہوتی ہے یا اس حوالے سے جو دکھ ہوتا ہے وہ بھی یقیناً۔ تو کیو ٹی وی ہمیشہ آپ کی خدمت میں جتنے بھی ہمارے نعت کے حوالے سے جو لوگ ہیں ان کا وقتاً فوقتاً اس پروگرام میں خاص طور پہ ذکر کرتے ہیں، ان کے کوئی شاگرد آئے یا ان کا کسی کا کلام پڑھا جائے تو ہمارا تو یہ ایک تسلسل کے ساتھ سفر جو ہے وہ جاری ہے، جس میں ہم اسلاف کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی نعت گوئی کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی نعت خوانی کا ذکر کر رہے ہیں، نعت کے حوالے سے جس کا بھی کنٹریبیوشن ہے انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پہ اس پروگرام میں ہوتا چلا جائے گا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، خوش آمدید کہتے ہیں جناب، کون کہاں سے ہمارے ساتھ ہیں؟ حافظ علی رضوان چوراہی عرض کر رہا ہوں، ثنا خان مصطفیٰ شیخوپورہ سے۔ اچھا جی، ماشاءاللہ جناب، شیخوپورہ میں تو آج جشن ہوگا کہ آپ کے شہر کی ماشاءاللہ نمائندگی ہو رہی ہے، اور بڑی محبت سے آپ سب سے سب پہلے بھائی جان آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کی اس کامیاب پروگرام کی، بہت شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کی، آر بائی کی، بہت اور بہت خوشی ہے کہ ہمارے شیخوپورہ کی پہچان ہمارے بھائی ہیں کاشف ناز صاحب جزاک کو، اللہ۔ وہ آج جہاں پہ تشریف فرمائے ہیں۔ کیا اللہ جناب تبارک و تعالیٰ فرمائش کریں گے، ان کیا کو مزید- فرمائش کریں گے ان سے؟ جی میں ان کو کاشف بھائی سے گزارش کروں گا کہ خواجہ غلام فرید صاحب کو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جی ان کا بڑا کلام دعا میں ڈھولا، اس کے چند اشعار جی سنا جی دیں گے تو جناب، بڑی مہربانی۔ جی انشاءاللہ جناب، آپ کی فرمائش کی پوری بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے شہر سے فرمائش آئی ہے اور کاشف صاحب نے شیخوپورہ واپس جانا ہے، اس لیے کوشش کریں گے کہ یہ فرمائش ضرور پوری کر دی جائے۔ اور جناب ہلال جعفری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے، جن کی نعت تھی اور یہ بڑے خوبصورت انداز سے جناب نذیر نظامی صاحب نے پڑھی۔ آج بھی جب اس نعت کو سنا جاتا ہے تو کلام کی تاثیر بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی معنویت کے ساتھ ہمارے دلوں میں اترتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جناب نذیر نظامی صاحب کا لہجہ بھی ہمیں ہمارے کانوں میں بھرپور انداز سے رس گھولتا ہے۔ فرمائش جناب آپ کے لیے ہے، اور اس سے پہلے ایک کالر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، خوش آمدید کہتے ہیں جناب. کون کہاں سے ہمارے ساتھ ہیں؟ محمد خان بات کر رہا ہوں، کوٹلہ نیشنل ڈیرہ نواب سے. جناب ڈیرہ نواب سے جناب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور فرمائیں جناب کیا فرمائش کریں گے؟ حضور کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. اور غالباً آپ کے ٹیلی ویژن کی آواز جو ہے وہ بند نہیں ہے، اس لیے میری آواز اب تک تاخیر سے پہنچ رہی ہے. فرمائش کر دیجیے، کیا کہیں گے؟ حضور ایک فرمائش کرنی تھی آپ سے کہ حضور جانتے ہیں وہ نعت سنوا دیں. جی ضرور، انشاءاللہ جناب کوشش کرتے ہیں. بلکہ پچھلے پروگرام میں اور جب بھی جہاں وقت ملتا ہے میں آپ کی فرمائشیں ضرور پوری کرتا ہوں. بہت شکریہ، اور بلا تاخیر جناب کلام شامل کرتے ہیں جو آپ پیش فرمانا چاہیں. یہ کلام ہے آج کل ماشاءاللہ بہت سنا جا رہا ہے. جی بسم اللہ. جے تسی چاندے منہ میٹھا کرنا شروع کرو آقا تے درود پڑھنا. جے تسی چاندے منہ میٹھا کرنا شروع کرو آقا تے درود پڑھنا. صلی علی محمد صلی علیہ وسلم. صلی علی محمد صلی علیہ وسلم. نوریاں دے ٹولے روزے اتے آندے نے رل کے حضور تے درود پہنچاندے نے. نوریاں دے ٹولے روزے اتے آندے نے رل کے حضور تے درود پہنچاندے نے. صلی علی محمد صلی علیہ وسلم. صلی علی محمد صلی علیہ وسلم. صفتاں حضور دیا رب دسدا صدقے حضور دے جہان وسدا. صفتاں حضور دیا رب دسدا صدقے حضور دے جہان وسدا. صلی علی محمد صلی علیہ وسلم. صلی علی محمد صلی علیہ وسلم. دین تے ایمان اودا نجے ڈولدا آقا تے درود جو دیوانہ بولدا. دین تے ایمان اودا نجے ڈولدا آقا تے درود جو دیوانہ بولدا. صلی علی محمد صلی علیہ وسلم. صلی علی محمد صلی علیہ وسلم. رب دیا سنتاں نو پورا کریے طاہر حضور تے درود پڑھیے. صلی علی محمد صلی علیہ وسلم. ماشاءاللہ یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے، اور آپ اس بریک کے وقت میں درود پاک پڑھیے، اور ہم ابھی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر پروگرام ناز زندگی آپ دیکھ رہے ہیں، اور کاشف ناز شیخو پورہ سے ہمارے مہمان ہیں. ان کو فرمائش شیخو پورہ سے آئی ہے اور انہوں نے واپس بھی وہیں پہ جانا ہے، اور وہ پوری کرنی بہت ضروری ہے. تو میں چاہوں گا کہ حضور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کی کافی ان کی. میں ڈھڈولا کراں بیٹھی زا
ڈڈولا کراں بیٹھی زاری میں مکدی مکاوا میں مکدی مکاوا تو جتیوں میں ہاری آ میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری میں مکدی مکاوا میں مکدی مکاوا تو جتیوں میں ہاری آ میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری تو لجپال ہے میری لجپال ڈولا تو لجپال ہے میری لجپال ڈولا میری زندگی تیرے نال ڈولا میری زندگی تیرے نال ڈولا تو چنگیا تو چنگا تو چنگیا تو چنگا میں سب تو نکاری آ میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری حکیماں طبیباں دے وس دی یہ گل نہیں حکیماں طبیباں دے وس دی یہ گل نہیں حکیماں طبیباں دے وس دی یہ گل نہیں میرے مرض دا ہور کوئی بھی حل نہیں میرے مرض دا اور کوئی بھی حل نہیں دکھا دے ذرا دکھا دے ذرا اپنی صورت پیاری آ میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری میں مکدی مکاوا میں مکدی مکاوا تو جتیوں میں ہاری آ میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صوفیہ کرام کے کلام میں جو ایک تاثیر ہے اور اس کو سننے سے جو ایک درد کی کیفیت محسوس ہوتی ہے ہمارے جو خاص طور پہ پنجاب کے صوفی شعراء ہیں ان کا ہماری تہذیب پہ ہماری ثقافت پہ اور ہمارے ماحول پہ بہت اس کے اثرات ہیں. انہوں نے زبان کوئی بھی ہو فارسی ہو عربی ہو اردو ہو پنجابی ہو اور جب اس میں بات وہ کی جائے جو ہماری اصلاح کی ہو اور بات وہ کی جائے جو محبت کی ہو بات وہ کی جائے جس سے محبت پھیلتی ہو معاشرے میں امن پیدا ہوتا ہو تو وہ ہمارے صوفیہ کرام کا شعار رہا ہے. جناب حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں حضور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں تو یہ ہمارے جتنے بھی صوفی شعراء ہیں جناب وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں تو ایک پوری تعداد ہے پنجابی کے صوفی شعراء کی جنہوں نے اپنے کلام کے ذریعے درد کی وہ دولت بانٹی کیفیات کا وہ اظہار کیا کہ آج بھی وہ کیفیتیں ہمارے دل کے اندر اترتی محسوس ہوتی ہیں وہ درد ہمارے وہ سوز اور درد کی وہ کیفیات ہمیں اپنے اندر اترتی محسوس ہوتی ہیں اور جس درد اور جس کیفیت کے اظہار میں
وہ کلام لکھا جاتا ہے، اس وقت جو کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کے اثرات آپ دیکھیے کہ کتنے زیادہ ہوتے ہیں اور کتنے پھیلتے چلے جاتے ہیں. ابھی خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا ابھی ہم نے کلام سنا، اور صوفیہ کرام کا ذکر پروگرام کے آغاز میں جیسا کہ جناب عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، اور ایک تسلسل کے ساتھ فارسی شعراء کے ہاں، اردو اور پھر پنجابی کے ہاں ایک ہمارے ہاں ایک پوری تحریک ہے. ان صوفی شعراء نے اپنے کلام کے ذریعے لوگوں میں وہ محبت بانٹی، وہ امن کا پیغام دیا، اور اللہ کی تعلیمات کو اپنے اشعار کے ذریعے اس طرح سے خوبصورتی کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا کہ اس کی روشنی آج بھی ہمیں اسی طرح سے محسوس ہوتی ہے، کیونکہ بات سچے کی ہے، کرنے والے سچے تھے، اور سچائی کو آج بھی جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے اندر اترتی محسوس ہوتی ہے. اور صحیح کہا ہے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو آج بھی یہ باتیں خوشبو کی طرح ہمارے ارد گرد اڑتی ہوئی اور ہمارے مشام جہاں کو معطر کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. پروگرام کے اختتامی لمحات ہیں. کاشف ناز آپ کا بے حد شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت خوبصورت کلام آپ نے پڑھے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آپ کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ. اور جو منقبت شروع میں پیش کی اس کے تحت لفظ پھر فرمائش کیے گئے ہیں شعر کرتے ہوئے، آخر میں اپنی ایک منقبت کے چند اشعار جو وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. پیر فضل گجراتی کا نام ہماری پنجابی شاعری میں بہت بلند پایا نام ہے، اور بہت خوبصورت شاعری. ان کے لفظ جو ہیں وہ ایسے پروئے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، ایسے نگینے کی طرح جڑے ہوئے محسوس ہوتے ہیں کہ جب بھی ہم ان کو سنتے ہیں تو پنجابی شاعری ہمیں اپنے پورے ایک وقار کے ساتھ اردو شاعری کے مقابلے پہ کھڑی محسوس ہوتی ہے. اے جانے نبی یا خدا غوث اعظم، اے جانے نبی یا خدا غوث اعظم، ہے کنہ تیرا مرتبہ غوث اعظم، ہے کنہ تیرا مرتبہ غوث اعظم. ہماواں نو بھی نیڑے نہیں آن دیندے، ہماواں نو بھی نیڑے نہیں آن دیندے، تیرے درد جو نے گدا غوث اعظم. ہماواں نو بھی نیڑے نہیں آن دیندے، تیرے درد جو نے گدا غوث اعظم. کسے لے کے اکسیر نو ساڑنا ہے، کسے لے کے اکسیر نو ساڑنا ہے، ملے جے تیری خاک پا غوث اعظم. تے فضل ٹھوکراں کھاندا چنگا نہیں لگدا، فضل ٹھوکراں کھاندا چنگا نہیں لگدا، تیرا ہو کے مدحت سرا غوث اعظم. اور اسی اختتام کے ساتھ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے خاندان کا، ارد گرد کے تمام احباب کا، رہنے والوں کا، سب کا حامی و ناصر ہو. پوری امت مسلمہ کے حال پہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے. آپ سے اجازت طلب کرتے ہوئے منقبت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. میرے دل میں بسی جب سے محبت غوث اعظم کی، میرے دل میں بسی جب سے محبت غوث اعظم کی، میرے دل میں بسی جب سے محبت غوث اعظم کی، میں ہوں رحمت کے سائے میں، میں ہوں رحمت کے سائے میں، بدولت غوث اعظم کی، میں ہوں رحمت کے سائے میں، بدولت غوث اعظم کی. میں منگتا غوث کا ہو کر، ڈروں نارے جہنم سے. میں منگتا غوث کا ہو کر، ڈروں
جہنم سے مریدی لا تخف جب ہے ضمانت غوث اعظم کی مریدی لا تخف جب ہے ضمانت غوث اعظم کی بغیر ان کی اجازت کے ولایت مل نہیں سکتی بغیر ان کی اجازت کے ولایت مل نہیں سکتی تبھی تو ہر ولی کو ہے ضرورت غوث اعظم کی تبھی تو ہر ولی کو ہے ضرورت غوث اعظم کی تصور کر کے جب ان کا میں سرور بیٹھ جاتا ہوں میرے شعروں میں آ جاتی ہے برکت غوث اعظم کی میرے شعروں میں آ جاتی ہے برکت غوث اعظم کی مریدی لا تخف جب ہے ضمانت غوث اعظم کی